جلسہ تو میرے خیال میں ہوگا، فرض کیجئے مینار پاکستان پہ نہیں ہوگا تو جیسے ملتان میں گھنٹہ گھر میں ہوا ایک محدود جگہ میں کسی محدود جگہ پہ ہوگا، لیکن مینار پاکستان پہ اجازت دینی چاہیے اس لیے کہ وہ وسیع جگہ ہے اور جلسہ کافی ہو جائے گا باوجود سردی کے۔ دیکھیے وہ ایک سندھ کے سیاستدان تھے بجارانی صاحب جنہوں نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، بہت بڑے جاگیردار تھے، بہت ہی بڑے، اور وہ آزاد بھی جیت جاتے تھے، زیادہ تر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے۔ تو وہ غنمہ بھٹو آئی ہوئی تھی ڈاکٹر مبشر حسن کے ہاں، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی بجارانی کے جنازے میں 20-25 ہزار آدمی شریک ہوئے تو کیا وہ اتنے ہی پاپولر تھے؟ یعنی ووٹ تو وہ لیتے تھے 1 لاکھ کے قریب، تو 25 ہزار جنازے میں کہاں جاتے ہیں لوگ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، غنمہ بھٹو نے کہا آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہاں رواج ہے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، کھانے کے بعد سندھ میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں نے خود 83 میں ایک بہت تفصیلی رپورٹ پڑھی تھی، اس پہ لکھا بھی تھا سندھ میں جب ایجیٹیشن ہو رہا تھا 125 مزار ہیں، 25 سے 30 ہزار آدمی سارا سال وہ جاتے ہیں ایک مزار سے دوسرے مزار پہ، انہی مزاروں پہ کھانا کھاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں۔ اچھا داتا دربار میں آپ نے دیکھا ہوگا، پیر مکی پہ دیکھا ہوگا، یہاں بری امام کے مزار پہ دیکھا ہوگا، سینکڑوں آدمی 1000 روپے اگر روزانہ دیا جائے، ایک دن کے لیے دیا جائے اور لاہور کی سیر بھی ہو۔ لاہور کی سردیاں کیا ہے، فیض احمد فیض سے مشہور جو ہمارے نامور شاعر تھے اسے گلابی جاڑا کہتے تھے، لاہور کا گلابی جاڑا۔ اچھا جی، گلابی سردیاں۔ لاہور میں کیا سردی ہوتی ہے؟ یہ ممکن ہے سردی ہو۔ لانگ مارچ مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے، اس سے پہلے ڈسکشن ہوگی۔ دیکھیں ان کے پاس آپشن کیا ہیں۔ آج تو ایک کالم نگار نے لکھا ہے، آج لکھا ہے، کل لکھا ہے کہ بھائی وہ ان تینوں کو ٹارگٹ کریں گے، عمران خان کو بھی، لیکن اس پہ مجھے شک ہے، اس لیے کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں جو جنرل کیانی کے زمانے میں آپریشن ہوا تھا، شمالی وزیرستان میں تو بعد میں ہوا، 3 لاکھ آبادی قتل کر دی گئی، تو میں انہوں نے بتایا کہ کل آبادی 1,80,000 ہے۔ اب یہ پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ کون کس کے کہنے پہ کیا لکھ رہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان متوقع ہے میرے خیال میں، وہ تو اس سے پہلے 8 دسمبر کو میٹنگ ہوگی، اور اس میں 2 آپشنز ہیں، عدم تحریک عدم اعتماد کا اور استعفوں کا۔ استعفوں تک تو بھی بات نہیں جائے گی میرا خیال ہے، عدم اعتماد سے پریشر آئے گا، یا لانگ مارچ ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں بہت ٹھنڈ ہوگی، ویسے بڑی بری حالت ہوگی، یعنی عمران خان صاحب نے تو جس موسم میں کیا تھا اس میں اتنی سردی نہیں تھی، وہ درمیانہ کچھ سردی تھی نہیں، اگست کی راتیں تو اسلام آباد میں بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے، لیکن کیا نتیجہ نکلا تھا، اور 5 طاقتور آدمی ان کے پیچھے تھے، انہیں اس طرح کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کی کمر تو اتنی مضبوط نہیں ہے ہارون صاحب، ان کی کمر مضبوط نہیں ہے، لانگ مارچ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے پاس پیسے بہت ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں۔ کل فیصل آباد میں بریانی بہت بٹی، اگرچہ کچھ لوگوں کو نہیں ملی، وہ کوس رہے تھے، اور یہ پیسہ لوکل ہے یا باہر سے بھی آ رہا ہے۔ دیکھیے انسٹیبلٹی جو ہے وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے۔ اگر پاکستان ایک طاقتور ملک بن جاتا ہے، وہ فوج تو اس کی پہلے ہی تھا، فوجی قوت تو اس کی پہلے ہی ہے بہت، اگر معاشی طور پر جو امکانات پیدا ہوئے ہیں وہ اگر اسٹیبلٹی ہو، دیکھیے ترقی کیسے ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے، تو معاشی ترقی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ میں معاشی ترقی ہوتی ہے، دنیا بھر میں تو جمہوریتوں میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں الٹ حساب ہے، ہمارے ہاں جو بھی آتا ہے اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ عمران خان کو بھی ہم لوگوں نے مشورہ دیا تھا اور چیخ کر دیا تھا، اور روزانہ کہتے تھے نہ کرو، اور دھرنے سے پہلے دیا تھا، مگر وہ بھی نہیں مانے تھے، اس سے بھی نقصان ہی ہوا تھا، سی پیک کے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ تو دونوں صورتوں میں حکومت پر دباؤ تو ہوگا، اگر وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں بہت دیر میرا خیال ہے نہیں ٹھہر سکیں گے، اس لیے کہ وہ کمبل تقسیم بھی کریں تو اسلام آباد میں ایک کمبل سے کام نہیں چلتا، گدا چاہیے ہوتا ہے بڑا موٹا، اور 2 کمبل چاہیے ہوتے ہیں، اور ایسے جہاں باز مجھے تو نہیں لگتا، لیکن اگر وہ لے آئیں 1 لاکھ آدمی تو بڑا پریشر پڑے گا۔ یعنی کہ آپ کو امید ہے ہارون صاحب، آپ کو یعنی کہ امید ہے کہ 1 لاکھ آدمی اکٹھا ہو سکتا ہے، امید ہے آپ کو؟ ان کا ٹارگٹ یہی ہے، ان کا ٹارگٹ یہی ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھا 5 لاکھ، میں نے ان سے کہا تھا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو لوگ کرکٹ کا میچ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور جلسے بھی ٹی وی پہ سنتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں ہارون صاحب جو ریلیاں؟ جلسہ تھا
ہاں یہ کون لوگ ہیں جو کورونا کے دوران ریلیاں بھی کرنا چاہ رہے ہیں, نکل بھی رہے ہیں, اور موٹر سائیکل کی ریلیاں بھی ہوں گی؟ ذرا 13 دسمبر کے جلسے پر آئے نا ہارون صاحب, اس جلسے کا کیا بنے گا؟ کس قسم کے اعلانات ہمیں اسپیکرز پر سننے کو ملیں گے؟ نہیں مطلب آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے کچھ لوگ تو ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ تینوں آدمیوں کو ٹارگٹ کریں. اب نواز شریف صاحب اگر تقریر کرتے ہیں وہ تو کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا, اس کو روک دیا جائے گا کسی نہ کسی طرح. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے, اور وہ ایک تو کرونا بہت شدت سے پھیل رہا ہے, ایک ٹھنڈ بہت شدید ہوگی, یہ دو فیکٹر ان کے حق میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال آتش انتقام میں تو ملکہ عالیہ بھی جل رہی ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان بھی جل رہے ہیں. اچھا, ملکہ عالیہ کی آپ بات کر رہے ہیں, فردوس عاشق اعوان صاحبہ ملکہ عالیہ سے متعلق کچھ عرض کر رہی ہیں, اجازت ہو ہارون صاحب تو سنا دوں آپ کو؟ جی پروڈیوسر صاحب ذرا سنائیں گے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں؟ کلپ دکھا دیں. جی پروڈیوسر صاحب. روز جو ہے وہ سیاسی چٹکلے چھوڑ رہی ہیں کہ حکومت گھر جا رہی ہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی. البتہ مریم نواز ضمانت پہ ہیں اور ضمانت خارج ہونے کے بعد وہ جیل جا رہی ہیں. ہارون صاحب, فردوس صاحبہ ڈرا رہی ہیں, اندیا دے رہی ہیں, کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم صاحبہ سے متعلق؟ ڈرا ہی رہی ہیں میرا خیال ہے, اتنا دمخم نہیں ہے اس حکومت میں. اتنا دمخم اگر ہو, دیکھیے لندن میں پچھلی صدی کے شروع میں بہت فسادات ہوئے تھے اور طویل عرصے تک ہوئے تھے, اسے روک دیا گیا, پھر کبھی نہیں ہوئے. پھر آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے لندن میں فسادات ہوئے, ساری رات عدالت بیٹھی رہتی تھی, وہ ویڈیوز کی مدد سے انہوں نے شناخت کیا, اس کے بعد امن رہا. ہارلم کے علاقے میں, نیو یارک میں کئی اشرے تک پولیس داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی آسانی سے, عام آدمی تو بالکل نہیں جا سکتا تھا, لٹ جاتا تھا. منشیات کے اڈے تھے اور جوئے کے اڈے تھے اور کالے دندناتے پھرتے تھے. لیکن ایک آدمی آیا, جولیانی میئر, اس نے کہا زیرو ٹالرنس. وہاں تو پولیس جو ہے وہ میئر کے پاس ہوتی ہے نا. اب آپ ہارلم میں بالکل ویسا ہی ایک علاقہ ہے جیسے اور بہت سے علاقے ہیں, وہ تباہ حال تھا, مکان کھنڈر ہو گئے تھے, بھلے لوگ وہاں جاتے نہیں تھے, خوشحال لوگ وہاں رہتے نہیں تھے, وہ جرائم پیشہ لوگوں کی ایک بستی تھا. جیسے سوات میں ہمارے ہاں ہوا, وزیرستان میں ہوا, اور بہت سی جگہوں پہ ہوا, طالبان جہاں قابض ہو گئے تھے, لوگوں کو چھریوں سے ذبح کرتے تھے جیسے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. اور گھروں میں وہ بنتی تھی, خودکش جیکٹیں بنتی تھی. تو اگر تو آپ زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کریں, آزادی دیں ان کو جلسہ کرنے کی, جلوس نکالنے کی. جیسے ہی کرونا قابو میں آتا ہے, چند مہینے کی بات اب تو رہ گئی, تو ان کو پوری آزادی دیں, خوب تقریریں کریں, خوب جلسہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیے نا, وہ اگر اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو میڈیا پہ ٹائم لیں گے. اور ایک کوشش یہ بھی کچھ لوگوں کی ہوگی جو بہت بے رحم ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں, جنہوں نے خود بھی قتل کیے ہیں. ایسے سیاستدان ہیں نا جنہوں نے قتل کیے ہیں, اب نام لینا مناسب نہیں ہے, تو وہ چاہیں گے کچھ لاشیں مل جائیں. اس لیے کہ اقتدار کے بھوکے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, مجھے مولانا صاحب کی ایک لائن کی وضاحت چاہیے. میں چاہ رہی تھی آپ کی ایکسپرٹ اوپینین اس کے اوپر مل جائے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ, پوری امت مسلمہ اس وقت یتیم ہے, اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے, یا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے عمران خان, جس کی وجہ سے امت مسلمہ یتیم ہو گئی ہے؟ اس میں میں کیا کہوں, امت مسلمہ اس لیے یتیم ہے, اس نے علم کو چھوڑ دیا, اس نے ہمیشہ بری قیادت کا انتخاب کیا, پاکستان کی حد تک تو قائد اعظم کے بعد. میڈل ایسٹ میں بادشاہوں کی حکمرانی ہے, وہ فوج بنا ہی نہیں سکتے. جو اسلحہ سعودی عرب میں پڑا ہوا ہے, F-35 طیارے ہیں جو صرف اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے, متحدہ عرب امارات کے پاس, انہیں چلائے گا کون؟ اور فوج کتنی ہے سعودی عرب کی, آپ حیران ہوں گے کہ کتنا $300-400 بلین کا بجٹ ہوتا ہے. $500 بلین کا تو ایک شہر بسا رہے ہیں, وہ نیوم. اور کتنی فوج ہے؟ 20-25 ہزار کی, ایل ٹرینڈ, پراپرلی ٹرینڈ بھی نہیں ہے. جی, تو یہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بادشاہوں کی طرف نہ دیکھو. 37 میں جب اسرائیل پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی تھی, فسادات شروع ہو گئے تھے 36 میں. تو امت مسلمہ اس لیے یتیم ہے